کیا اس ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے اندر بھی تبدیلیاں آنی چاہیے؟ ضرور آنی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ میں آپ کو صرف پولیس کی پوائنٹ آف ویو سے کہہ دوں کہ پولیس فورس جس طرح سے ڈیزائن تھی وہ اس لیول اور اس سائز کی نہیں تھی کہ جو اب بن گئی ہیں. پنجاب کی اس وقت کوئی 2.25 یا 2.5 لاکھ پولیس فورس ہے، اور سندھ کی جو ہے وہ بھی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہے. یہی حال کے پی کے کا ہے. بلوچستان میں میرے خیال کو 50-60 ہزار ہے. اور وہ پولیس کا جو نظام ہے وہ ایک اتنا یونائٹڈ ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے یہ سسٹم اس طرح سے اپنے بوجھ کے تلے چل ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور صرف یہیں تک نہیں، آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، آپ کے باقی سارے جو کیا کہتے ہیں سروسز ہے، سب کا یہی حال ہے. ہیوج نمبر آف پیپل. اور آپ کرتے کیا ہیں کہ جی کہ اگر کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو ایک اور ڈپارٹمنٹ بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کرے. جورسڈکشن جب ایک پورے صوبے کی ہے، 12 کروڑ لوگوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، 6 کروڑ لوگوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، یہ ہیومنلی پاسبل ہے ہی نہیں. یہ ایک اس وقت جو آپ کے سامنے ہے ایک مس مینجڈ ایک ورکنگ ایک ہے جو چل رہا ہے اپنے پرانے سسٹمز کے زور پر، جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اور میرا خیال ہے اگر کوئی تبدیلی آپ نہیں لائیں گے تو یہ کیوس میں تبدیل ہو جائے گا. تعداد ہی اتنی ہے کہ ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور جو کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پروونشل لیول کے اوپر وہ فنکشنز کیے جا رہے ہیں جو کہ میونسپلٹی کے ہیں، صفائی کے ہیں، مین ہولڈ کے ڈھکن ہیں وہ لگانے ہیں، پانی سپلائی کرنا ہے، سیوریج سسٹمز ہیں. بھئی آپ لوکل گورنمنٹ کو بھی اسٹرینگتھن کرنے کو تیار نہیں ہے. اربن کا ٹوٹل ڈائنامکس ہے ڈفرینٹ. اربن شہر جو ہے، جو ایک بڑا اربن سینٹر ہے، اس کی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ڈفرینٹ ہونا چاہیے، اس کی پولیس بالکل مختلف ہونی چاہیے. ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم وہ ایک پرانا جو ایک اسٹرکچر ہے اسی کے تحت چلا رہے ہیں. آسانی یہ ہے کہ آپ کو ایک آئی جی ہے، ایک چیف سیکرٹری ہے، اس کو حکم دینا ہے، سارے صوبے میں وہ احکامات جو ہے ان کو پھر کارروائی شروع ہو جائے گی. جو لوکل کنڈیشنز کو کوئی نہیں پوچھے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب پروونشل لیول کے اوپر یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی لوکل لیول کے اوپر لوکل آفیشل سے ہونی چاہیے تھی. جو ہم نے کولونیل سسٹم بھی جو تھا اس کو بھی ہم نے برباد کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے کولونیل سسٹم میں انسپیکشنز کے سسٹم تھے، مانیٹرنگ کے سسٹمز تھے، ریگولیٹڈ چیزیں تھیں، ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا. شائق عثمانی صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے بنتے ہیں تو ظاہر ہے عدلیہ جو ہے وہ بھی مزید کریٹ ہوگی. موجودہ عدلیہ سنبھالی نہیں جا رہی ہے، ججز جو ہیں وہ لگائے نہیں جا رہے ہیں. جو اگر لگائے جانے کی منظوری ہوتی ہے تو وہ سیاسی جو مخاصمت ہے اس کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے، اس سے مسائل حل ہوں گے اور بڑھیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس سے مسائل حل ہوں گے، بہتر ہوں گے. کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ پروونشلزم ہوتی ہے کہ ہم لاہور کے ہیں، ہم پنجاب کے ہیں، ہم سندھ کے ہیں، ہم بلوچستان کے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ایسا سسٹم رکھیں جہاں پہ کہ آپ جو ججز ہیں وہ آپ بنائیں، چھوٹے علاقوں کے ججز ہوں، وہ فیصلے کریں، اس کے بعد ایک کورٹ آف اپیل بنا دیں جو کہ ان کو سب کو فیصلہ کرے، بجائے اس کی کہ ایک جو پروکیولزم جو شروع ہو گئی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ ان چیزوں سے نقصان ہے، فائدہ نہیں ہوتا. لیکن شائق عثمانی صاحب اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر کیسے؟ مطلب ابھی تک تو آپ سے یہ نظام نہیں سنبھل رہا. سپریم کورٹ نہیں خود کو سنبھال پائی ہے، لوور کورٹس کا تو کیا ہی کہنا ہے. دیکھیے، سپریم کورٹ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. سپریم کورٹ تو ایک باڈی ہوتی ہے. ہر دنیا میں ہر ایک ملک میں ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے جو کہ فائنل فیصلہ کرتی ہے.
لیکن جو ایکچوئل جو جوڈیشل ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ لوور لیول پہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لوور لیول پہ کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں چونکہ یہ لوکلزم ہوتی ہے, پروونشلزم ہوتی ہے, تو چیزیں یہاں کونے میں جا کے اٹک جاتی ہیں, اور پھر ان کو جب اپیل میں جاتے ہیں تو اس کے بعد اور اپیلیں ہوتی ہیں, وہ معاملہ کمپلیٹلی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم بھی اگر آپ چینج کریں گے, پروونسز بنائیں گے, تو آپ کو جوڈیشل سسٹم کو بھی چینج کرنا پڑے گا کافی حد تک, تاکہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں کہ ہر ایک اپنا جو کسی پروونس کی جو جوڈیشری ہے وہ اپنے آپ کو الگ رکھے گی, دوسری پروونس کی الگ رکھے گی. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. نہیں, لیکن اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو کیسے؟ تبدیلی اس طرح سے کہ پہلے اگر آپ پروونسز کہ پروونس انکریز کریں, مثلا آج کل آپ کے پاس 4 پروونسز ہیں, اگر آپ 15-20 پروونسز بنا دیں تو وہ چھوٹے پروونسز ہو جائیں گے. تو اس میں زیادہ تر امپورٹنس ہوگی وہ جو لوکل ججز ہوں گے وہ اپنا کام صحیح کریں گے, وہ فیصلے دے دیں گے, جلدی سے جلدی فیصلے دے دیں گے. اس کے بعد پھر ایک کورٹ آف اپیل بنا دیں جو کہ ایک سب کے جہاں ہر ایک پروونس سے آ کر کے وہ اس میں وہاں وہ موجود ہوں اور وہ فیصلہ کرے, بجائے اس کے کہ آپ ایک پروونس کی ہائی کورٹ ہو وہ اپنا فیصلہ کرے. ایک کورٹ آف اپیل جس طرح کئی دنیا کے ممالک میں ہوتی ہے, اس سے فائنل فیصلہ جو ہے آپ سپریم کورٹ میں کریں. اب افضل شگری صاحب, اگر آپ نے بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک سی ایس ایس کے امتحان کے ذریعے لوگ آتے ہیں اور پھر ایک اسپیشلائزڈ لوگ جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ محکمہ جات کو نہیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس میں چونکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو کیا باہر سے لوگ لینے چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, باہر سے بھی لوگ لے کے دیکھ لیے ہم نے, لیٹرل انٹری ہم نے کیا اور ہم نے اس کے لیے اس سے جو پہلے جو سسٹم تھا وہ بھی برباد ہو گیا. آپ کا جو سی ایس ایس کے ایک بات بڑی سمپل ہے, میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو چند ادارے جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرٹ بیسڈ ہیں, وہ ان میں سے ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے. وہاں پر میرٹ کے بیس کے اوپر لوگوں کو لیا جاتا ہے. اگر میرا خیال ہو سکتا ہے انٹرویو میں کوئی تھوڑا بہت کسی کی بات سن لی گئی تو الگ بات ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نالائق آدمی جو کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ سی ایس ایس کے اندر آ جائے. اگر اس نے امتحان پاس کر لیا ریٹن اور اس کے بعد انٹرویو کے اندر بھی اس کے اتنے نمبر آگے وہ پاس ہو گیا, تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو مزید ٹرین کر کے آپ جو کام کرنا چاہیں اس سے کرا سکتے ہیں. اور اب آپ کے سول سروسز کے اندر لوگوں کو باہر ٹریننگ پہ بھیجا جا رہا ہے. اکانومسٹ ہیں وہاں پر, ان میں بہت سے آپ کے کیا کہتے ہیں بینکنگ کی ایکسپرٹیز ہے ان کے پاس, آپ کا جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایکسپرٹیز ہے. تو آپ اس کو کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک میرٹ بیسڈ ایک چیز ہے اس کو آگے چلائیں اور اسی کو امپروو کریں اور اس کے ذریعے آپ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ اگر آپ نے چھوڑ دیا اس کو تو پھر یہ جو راہ سا جو تھوڑا بہت بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا کہ اپنے کرنا کیا ہے. چھوٹے صوبے اس لیے ضروری ہے کہ صوبے جو ہے وہ کسی بھی قیمت کے اوپر لوکل گورنمنٹ کو آپریشن نہیں ہونے دیتے. اگر ہو جائے تو اس کو امپاور نہیں کرتے. نہیں تو پھر آپ کیا اتنے ہی گورنر ہاؤسز, اتنے ہی چیف منسٹر ہاؤسز, اتنے ہی منسٹر ہاؤسز, اتنے ہی اسپیکر ہاؤس, سب پر یہ چل پڑے؟ نہیں, آپ کو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جب کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ نے گلگت بلتستان کو کہہ دیا کہ اگر آپ چھوٹا ایریا ہے آپ کا تو آپ کا چیف منسٹر ہے, اس کے ساتھ آپ کے 10 یا 11 منسٹر اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ڈال لیں اور ڈال کے ان کو فالو کریں تو کوئی وجہ نہیں کہنا ہو. اور یہ جو ہے آپ کا جو پروٹوکول اور یہ جو آپ کو گاڑیاں اور یہ جو تماشا جو ہے وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی تھنکنگ کرنی چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ آفیشیل گاڑی دیتے کیوں ہیں؟ خاص طور پہ جو سیکریٹریٹ ہے یا کارپوریشنز ہیں ان کے اندر آپ سرکار جو بھی جس طرح کے دوسری کارپوریشنز کر رہے ہیں آپ کر لیں.
اب اس میں شیخ عثمانی صاحب میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے گا کہ آئینی طور پر پھر کیسے یہ سارا کچھ، یہ زیادہ کھڑمس نہیں پیدا ہوگا؟ آئینی طور پر آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی پڑے گی، اور یہ جو آج وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو آ رہی ہیں، وہ تو لگتا ہے لمبی آئیں گی، آ رہی ہے، اور اس میں آپ کو ان سب چیزوں کو سوچ بچار کر کے کو صحیح طریقے سے اس کو ڈرافٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو سسٹم ہمارے بن گیا، ہر ایک اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، سندھ ہائی کورٹ ادھر بیٹھی ہے، ادھر بیٹھی ہے، کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو لوگ شو مچا دیتے ہیں اس کو کیوں ٹرانسفر ہوا، حالانکہ آپ کا ملک ایک ہے، آپ ایک جگہ نوکری کر سکتے ہیں، دوسری جگہ بھی نوکری کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اتنا روکلزم اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ان چیزوں کو آپ ختم کریں، ایمفیسس ہونا چاہیے اپنا کام کرنے میں، آپ نے ایک جگہ جج بنایا، وہ اپنا کام کرے، اس کے بعد یقیناً آپ ایک کورٹ آف اپیل بنائیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، اور وہ کورٹ آف اپیل جو ہے وہ سب پروونسز کی میں جو آج کل پروونسز ہیں ان کی جو اپیلیں وہ سنیں، یہ نہیں کہ ایک سندھ ہائی کورٹ ہے، ادھر بلوچستان ہائی کورٹ ہے، یہ ان سب چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کو ایک براڈ مائنڈڈ ویو جوڈیشری کا لانا پڑے گا۔